औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को मैंने तकलीफ़ दी यहाँ पे आने की। आज मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के सबसे पुराने स्टेडियम अरबाब नियाज़ स्टेडियम में खड़ा हूँ। इसकी एक बहुत तारीख़ जो है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तारीख़ी जगह है। और तारीख़ी जगह इसलिए है कि पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपना आखिरी जो KP में जलसा था, उसने अपनी शहादत से एक दिन पहले इसी ग्राउंड में किया था। और उसके बाद वो अगले दिन पिंडी के जलसे में जो है वो शहीद हुई। तो एक बहुत तारीख़ी ग्राउंड है हमारे लिए। उसमें हमारे जो है, मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे साथ हमारे यहाँ पर दोस्त खड़े हैं, पार्टी के भी दोस्त खड़े हैं, बाकी दोस्त भी खड़े हैं, हमारे लिए बड़ा एक जज्बाती भी है, तारीख़ी भी है, यादगारी भी है। तो मेरा सबसे पहले विज़िट मैंने यहाँ पे किया कि मैं देखूँ कि क्या पोजीशन है। तो आप भी मेरे साथ हैं, हमारे दोस्त भी साथ हैं, और मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मुझे पता चला है कि 2017 से यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। जब मैचेस हो रहे थे तो कहा गया था कि स्टेडियम के मयार के मुताबिक लेके आया जाए। 2017 से आज तक ये सफ़र शुरू किया इस ग्राउंड में रिकन्स्ट्रक्शन का। और आज आप खुद देखें इस ग्राउंड की क्या पोजीशन है। आज 2024 में आ गए हैं। जिन लोगों ने कहा था कि हम यूथ के नुमाइंदे हैं, हमने खेलों के मैदान आबाद करने हैं, 15 साल हो गए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई। और ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि मैं नौजवानों के खेलों के मैदान आबाद करने के लिए आया हूँ और मैंने खेलों के मैदान जो हैं वो वीरान कर दिए हैं। आज 10 साल तो जो है इस हुकूमत को हो चुके हैं और आज तक ये ग्राउंड नहीं बन सका। 17 से आज तक हक़ तो ये है कि इसको प्रायोरिटी की बुनियाद पर करते, क्योंकि हमेशा मैं देखता हूँ कि इनके जितने भी एक इंतखाबी निशान कहें या कौमी निशान कहें, चाहे इनका लीडर होता है चाहे इनका जो भी है, उसको देखते हुए सारे ट्रैक सूटों में ऑफिशियल मीटिंग भी करते हैं और बाकी मीटिंग्स भी करते हैं। ऐसे लगता है जैसे भी अभी जो है ना फील्ड फॉर क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ पर नेशनल यहाँ पे जो है हमारी क्रिकेट के मैदान गैर आबाद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आधे से ज़्यादा प्लेयर्स तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के हैं और हमारा ये हाल है कि यहाँ पर ना क्रिकेट की एकेडमी है, ना क्रिकेट के ग्राउंड हैं, ना आप 65% ऑफ यूथ को एड्रेस कर सकते हैं। सिंध ने अपने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी ख़त्म कर दी है। आज तक हम स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी ख़त्म नहीं कर सके। हम नौजवानों को क्या चीज़ दे रहे हैं? लिहाजा मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, मजबूरी है, उनकी तरजीहात कुछ और हैं, हो सकती है और हो, क्योंकि अगर ये होती या तालीम होती तो तरजीहात कुछ और होती। तालीम में अगर आप देखें कि 34 यूनिवर्सिटियाँ इस सूबे में 3 अरब रुपए रखे गए पिछले साल भी और इस साल भी। पंजाब ने 6 अरब रखे हैं, इस साल पता कितने रख रहे हैं। बलूचिस्तान ने 5 से 7 अरब रुपए रखे हैं। सिंध ने पिछले साल 20 अरब रखे तालीम के लिए, इस साल 26-27 अरब में जा रही है। तो हेल्थी कंपटीशन तो ये है कि अगर हमारे पिछली दफ़ा 3 अरब थे तो 10-15 अरब कर लेते ताकि हमारे यूनिवर्सिटियाँ भी आबाद हो जाती, लेकिन वो भी आबाद नहीं हो रही, खेलों के मैदान भी आबाद नहीं हो रहे। तो हम किस तरफ जाएँ? इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर खेलों के मैदान भी आबाद करेंगे, यूनिवर्सिटियों में अपने नौजवानों को एक फ्यूचर मैप देंगे। लेकिन मैं तो अभी ये कहूँगा, अगर सूबाई हुकूमत के पास वसाइल नहीं है तो जिस तरह मेरे भाई बड़े भाई ने मोहसिन नकवी साहब ने हमारे वज़ीर आला को अडॉप्ट किया हुआ है, तो इस ग्राउंड को भी अडॉप्ट कर ले, PCB को हवाले कर दें। अगर इनके पास वसाइल नहीं है तो मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूँगा कि आप PCB, क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे वज़ीर आला साहब के साथ, और अच्छी बात होगी कि PCB इस ग्राउंड को अडॉप्ट कर ले। और उनके पास अगर पैसे हैं तो मैं जो है ये ग्राउंड बना कर दे ताकि हम अपने खेलों के मैदान आबाद कर लें। मैं यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो PCB के चेयरमैन हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा में एक आला मयार का जो है हमें स्टेडियम दे, क्रिकेट स्टेडियम दे, जिम्नेजियम दे। एबटाबाद के मकाम पर देखो, ऐसा वो इलाका है जिसमें आप गर्मियाँ सर्दियाँ तकरीबन आप हर साल के 12 महीने आप जो है गर्मियों में भी वहाँ पे मैचेस कर सकते हैं। हमें आला मयार का अगर एक स्टेडियम जो है और जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स अगर एबटाबाद में दें तो ये हमारे लिए बड़ी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए बड़ा एक तोहफ़ा होगा। और इंशाअल्लाह मैं मोहसिन नकवी साहब से मिलूँगा इस इशू पर कि आप हमें ये ग्राउंड दें। और साथ साथ ये भी कहूँगा कि अगर आप CM साहब से अगली दफ़ा आप मिलें या मैसेज पे आपका रब्ता हो तो अगर हो सके तो इसको भी अडॉप्ट कर लें। मुझे नहीं लगता
کہ یہ گراؤنڈ بہت جلدی مکمل ہو سکتا ہے. میری کوشش ہوگی, میری سپورٹ ہوگی صوبائی حکومت کے ساتھ کہ ہم اس حکومت اس کو جو ہے گراؤنڈ کو جو ہے, اگر صوبائی حکومت کو مرکز سے کچھ مسئلہ ہے فنڈ کا اس گراؤنڈ کے لیے تو میری سروسز حاضر ہیں. یہ بتائیں, آپ نے ذکر کیا کرکٹ کا یہاں سب سے پہلے, اور محسن نقوی صاحب کا بھی ذکر کیا. محسن نقوی صاحب نے پاکستان انڈیا میچ پہ یہ بات کی کہ سرجری کی ضرورت تھی, لیکن بڑی جب سرجری کی ضرورت تھی تو پھر اس ٹیم کو کیوں کھلایا گیا, کیوں پاکستان کو اتنا نیچے دکھایا گیا؟ دیکھیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سرجری کی ضرورت ہے, میں نے بھی کل ٹی وی میں دیکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ واپسی پر فی الفور ان کی سرجری ہونی چاہیے. اگر جو کمپیٹنٹ پلیئرز نہیں ہیں ان کو نہیں کھلانا چاہیے. میں نے اس دن بھی ایک یونیورسٹی کے پروگرام میں تھا اور مجھ سے دوستوں نے پوچھا, انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا, میں کہ جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا. اب ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں نا, اب ہم تو کیچ نہیں پکڑ سکتے, بالنگ نہیں کرا سکتے, بیٹنگ نہیں کرا سکتے, فیلڈنگ نہیں کر سکتے. ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے مصلے پہ نفل ہی پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں, باقی دعا تو انہوں نے کرنی ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ کبھی آپ اچھا کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے. لیکن جو انڈیا کے ساتھ میچ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو مایوس کیا ہے پلیئرز نے. اگر آپ لڑ کر مریں, لڑ کر ہاریں تو پھر آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, لیکن اگر ایسے آپ ہاریں تو اپریشیٹ. گورنر صاحب, یہ اطلاعات ہے کہ اگست کے مہینے میں وزیر اعلیٰ کو یہ ہدایات جاری کی جائے کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں, کیا خیال ہے؟ حاضر ہے بھائی, اگر چڑھائی ان کو ہدایات کون دے گا؟ اگر ہدایات جاری ہوں گی وہ کرے گا, جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وفاقی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی. جو آئین کو توڑے گا, جو قانون کو توڑے گا, جو قانون کو ہاتھ میں لے گا, تو پھر جو ہے وہ جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا وزیر اعلیٰ صاحب کریں گے, کیونکہ پہلے بھی بڑے سے مقدمات میں وہ پیشہ بھگت رہے ہیں, تو شاید ان میں بھی, لیکن ہوگا نہیں, میں نہیں سمجھ سکتا. گورنر صاحب, یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جو مذاکرات کے حوالے سے بات کی, تو پی ٹی آئی جو ہے اس حوالے سے وہ تیاری کر رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے آئے گی یا ویسے ہی جو ہے سیاست جاری رکھے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹائم کا ضائع وہ کبھی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, اور نہ وہ سیاسی جماعت ہے, اور پی ٹی آئی تو بھی جو ہے وہ عبوری ان کے صدر ہیں, اور اب تو سنی اتحاد کونسل میں وہ ضم ہوئی پڑی ہے. تو میں نہیں سمجھ, یہ ٹائم کا ضیاع ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنا, کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ کسی کے کندھے پہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے, ان کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں. وہ کندھے, وہ بیساکھیاں وہ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ کو عوام کی عدالت میں آنا پڑے گا. عوام اگر آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے, آپ کو اگر کہتی ہے کہ آپ بن جائیں, تو بالکل آپ عوام کی عدالت میں ہیں. لیکن اس قسم کے اگر آپ کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کر آئے, تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں تو ایک لفظ تو بالکل کلیئر ہے, این آر او نہیں ملنا, باقی باتیں کریں. وزیر اعلیٰ نے جو آپ کو گورنر ہاؤس کے دروازے بند کرنے کی دھمکی دی ہے, کیا آپ وزیر اعلیٰ سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیمروں کے سامنے دیکھ لیں. دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, ناچنے والے گھوڑے میدان میں نہیں دوڑتے ہیں. ریہرسل کر لیں, پھر دیکھ لیں گے. میں جس گورنر ہاؤس میں ہوں, آئین اور قانون کے مطابق میں اس کا تحفظ کروں گا. اب مجھے بڑا مزہ آتا ہے, میں کہتا ہوں دن میں ایک ٹاک نہ کریں, آپ مہربانی کریں, ان کو زیادہ بلایا کریں, 3-4 ٹاکس ہی کریں. ہم میٹنگ سے فارغ ہوتے ہیں, ان کی جب وہ بیانات ہم سنتے ہیں تو ایک کامیڈی شو ہوتا ہے, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے, ہم ریلیکس ہوتے ہیں. تو ان کے 3-4 ٹاکس کروایا کریں تاکہ ہم ریلیکس ہوا کریں. لہٰذا باقی جو باتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اپنے جو ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے یا دیا گیا جو بھی ہے اس پہ عمل درآمد کریں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق میرے کیا پروگریٹس ہیں. میں پاکستان کا ہر شہری, اس کا جمہوری حق ہے کہ وہ پاکستان کے جس کونے میں بھی جا سکتے ہیں, اور آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ اس صوبے کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے, انشاءاللہ امن کے لیے. اس وقت آپ مجھے دیکھیں, سب سے افسوسناک امر اور سب سے الارمنگ پوائنٹ ہے کہ آپ کے صوبے کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کے فارم کے دائیں بائیں کبھی جج اغوا ہوتے ہیں, کبھی پولیس پہ حملے ہوتے ہیں, اور وہاں پر آپ دیکھیں لکی سیمنٹ سے بھتے کی اپیل کی گئی تھی, کہا گیا تھا. ہمارے انٹیلیجنس کے جو کسٹم ایجنسی کے لوگ شہید ہوئے. آج تک ہمارے صوبے میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی. میں یہاں کے کور کمانڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں آئی جی سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب یا جو بھی ہے اتھارٹی ہے ان کو بولیں کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ, لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کریں. آپ کا صوبہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے, آپ اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے وزیر اعلیٰ صاحب. آپ صوبے میں جا کے کبھی سوات میں جلسے کر رہے ہیں, کسی کو للکار رہے ہیں, کبھی اور جگہ للکار رہے ہیں. اپنے ضلع کے حالات ٹھیک کریں. آپ کا ضلع جو ہے اس وقت وہاں پہ ان آفیشلی میڈیا میں نہیں آ رہا. کانوائیاں بنتی ہے شام کو, کانوائیوں کے ذریعے لوگ جو ہے شہری ہمارے وزیر کرتے ہیں, اور آپ ادھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو تڑیے دے رہے ہیں. آپ سیاسی بیانات ضرور دیں, وہ آپ کی مجبوری ہے. مجھے بھی احساس ہے ان کا درد کا, ان کی مجبوری کا,
کیونکہ اگر نوکری کرنی ہے تو یہ کام بھی کرنا ہے. اندر جب وہ آتے ہیں کہتے ہیں میں سرکاری وزیر اعلیٰ ہوں اور کہتے ہیں باہر میری مجبوری ہے میں نے پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بننا ہے, تو ہم نے اس مجبوری کا ہمیں احساس ہے, ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ خیر اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ماریں, ڈائلاگز ماریں, کیونکہ اگر آپ کی نوکری چلے گی تو ہمیں بھی افسوس ہوگا, میرے علاقے کا ہے ڈی خان کے, تو مجھے زیادہ افسوس ہوگا. بلاول صاحب انشاءاللہ بہت جلدی آ رہے ہیں, آپ کو بھی دعوت ہوگی, سب مل کر جو ہے انشاءاللہ آئیں گے, ہر کوئی یہاں پہ آئے گا, ہر پارٹی کا لیڈر, ہر پارٹی کا ورکر, اس کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں, جب بھی جو آئے گا میرا مہمان ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی عزت کریں گے.